لوگوں میں اصلاح کرنا، ان کی مصالحت کرانا، ان کی پریشانی، ان کے جھگڑے کو مٹانا، ان کے اندر منکرات جو ہے ان کو ختم کرنے کی باتیں کرنا، یہ ایسی مجلسیں بھی اصلاح بین الناس کی جو مجلسیں ہیں، اللہ نے فرمایا یہی مجلسیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، اور اللہ رب العالمین کے لیے خیر و برکت، اللہ مومن کے لیے خیر و برکت کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ تو یہ مجلسیں ہیں۔ وجبت محبتی للمتجالسین فیہا، میرے لیے جو بیٹھتے ہیں آپس میں مل کر کے، ان لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ان کے لیے بھی اپنی محبت کو فرض قرار دے دیا ہے۔ اور انہی محفلوں میں سے بہت بڑی محفل کیا ہے؟ علمی محفل، دین کے سیکھنے سکھانے، پڑھنے پڑھانے، جو سب سے بہترین مجلس کہی جا سکتی ہے۔ ایسی مجلسوں میں شامل ہونا، آپ ذرا سوچیں، صحیح مسلم کی حدیث، یہ کتنی اہم مجلسیں ہوتی ہیں جہاں دین کے سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھا جائے، سمجھایا جائے، کتاب و سنت کی تعلیم ہو، تعلیم دی جائے، لوگ سیکھیں سکھائیں۔ ایسی مجلسیں کتنی خیر برکت کی ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں بھی کوئی قوم اللہ کے ذکر کے لیے، دین سیکھنے سکھانے کے لیے، کتاب و سنت کو پڑھنے پڑھانے کے لیے جہاں کوئی مجلس جمتی ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی بیٹھتے ہیں حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ، چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں چھا جاتی ہیں۔ یہ بڑی خیر و برکت کی مجلس۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ایسی مجلس میں لوگ بیٹھے تھے، فرشتے وہاں گھیرے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین نوٹ کر رہے ہیں کون آیا، کون گیا، کون گیا، کتنے لوگ شامل ہیں۔ ایک شخص گزرتا ہوا دیکھا کہ ہاں لوگ بیٹھے ہیں، وہ بھی آ کر کے بیٹھ گیا، لیکن وہ سننے کے لیے نیت سے نہیں آیا تھا، ویسے گزرتا ہوا وہاں بیٹھ گیا، شامل ہو گیا۔ فرشتوں نے جب اللہ رب العالمین کے سامنے شریک ہونے والوں کو نام پیش کیا تو اس کا نام چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے پوچھا کہ آخر ان لوگ سب کا نام ہے، وہ فلاں بندہ جو گزرتے ہوئے راستہ چلتے ہوئے دیکھا اور آ کر کے بیٹھ گیا، آخر اس کا نام کیوں نوٹ نہیں کیا؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ، اس سننے کی نیت سے نہیں نکلا تھا، اپنے کسی کام سے جا رہا تھا، اس کا نام کیا نوٹ کرتے؟ جو لوگ سیکھنے سکھانے کی نیت سے آئے تھے ہم نے سب کا نام نوٹ کیا، وہ تو ایسے گزر رہا تھا۔ اللہ اکبر، یہ مجلس کتنی خیر و برکت کی ہوتی ہے، اللہ کو کتنا پسند ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، دیکھو ہم قوم لا یشقی جلیسہم، بھائی وہ تو گزرتا ہوا کسی اپنے کام سے جا رہا تھا، لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر کے آ کے بیٹھ گیا تھوڑی دیر۔ اصل میں وہ جو دین سیکھنے سکھانے والے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اتنی خیر و برکت کی مجلس ہے کہ چلتا ہوا بھی کوئی آ کے بیٹھ گیا تو وہ بھی محروم نہیں ہوتا اللہ کے یہاں ان کی برکت سے۔ دوستو آپ بتائیے یہ کتنے خیر و برکت کی مجلس ہے۔ آج مسلمان ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسی مجالس کو ہم ڈھونڈیں اور ایسی مجلسوں میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے پسندیدہ مجلسوں میں ہم شامل ہوں۔ آج مسلمان پتہ نہیں کتنی کتنی مجلسوں کے اندر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح کے اندر کتاب العلم میں ایک حدیث نقل کرتے، کتنی پیاری بات دوستو، کس قدر اللہ تعالیٰ اپنی محبت ان لوگوں پر واجب کر دیتے ہیں جو اللہ کے لیے بیٹھتے ہوں۔ حدیث جس کا خلاصہ یہ ہے، نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے لوگوں کو دین کی باتیں سکھا رہے تھے، شریعت کی تعلیم دے رہے تھے،
لوگ بیٹھے تھے بڑے غور سے سن رہے تھے. 3 ساتھی گزر رہے تھے راستہ پکڑ کے. ان کی نگاہ پڑی کہ اللہ کے رسول کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہیں, کچھ آپ بیان کریں. تینوں مسجد میں داخل ہو گئے. کہیں جا رہے تھے, تینوں داخل ہو گئے. سارے لوگ اللہ کے رسول کی باتیں سننے میں مشغول تھے. نبی علیہ السلام نے تو دیکھ لیا کہ 3 بندے نئے داخل ہو رہے ہیں, اور تینوں نے 3 کردار کیا. نمبر 1, تینوں آئے تو ایک نے سوچا کہ قریب اللہ کے رسول دین کی باتیں بتا رہے, جتنا قریب جا سکتے ہوں قریب جائیں. تو بہت ہی قریب آ کر کے بیٹھنے کی کوشش کی, جگہ بنا کر کے بیٹھ گیا. دوسرا انسان اپنی جگہ کھڑا رہا, سوچتا ہے کہ اگر آگے جائیں گے تو شرم کی بات ہے کہ لوگ پہلے سے آئے ہیں, ہم ان کے آگے جا کر کے بیٹھیں, آئے بعد میں اور آگے بیٹھیں, شرم کی بات ہے. اس لیے بہتر ہے جہاں ہم کو پیچھے جگہ ملی رہی وہیں بیٹھ جاتے. وہ بیٹھ گیا وہیں, اور واپس جانے سے بھی حیا کیا, اللہ رسول کی مجلس واپس جائے, بڑے شرم کی بات ہے, وہیں بیٹھ گیا. لیکن تیسرا انسان جو تھا اس نے سوچا یہ تو ان کا روزانہ کا کام ہے, یہ کیا, اس مجلس کی کوئی اہمیت نہ سمجھی, واپس چلا گیا. جب نبی علیہ السلام نے بات اپنی مکمل کر لی تو آپ نے فرمایا, لوگوں ہم تمہیں 3 آدمیوں کا قصہ سناتے ہیں. تینوں میں سے ایک اللہ کے قریب آیا تو اللہ نے اس کو اپنا لیا. دیکھا آپ نے, یہ ایسی مجلسوں کی برکت. اللہ کے قریب آیا نہیں, اللہ کی باتیں اس مجلس میں نبی کے قریب پہنچ کر کے دین کی باتیں سننے کے لیے نبی کے قریب آیا. اللہ کی باتیں سننے کے لیے نبی کی زبان سے اللہ نے اس کو اپنا لیا, اپنا بنا لیا. اور دوسرا انسان اس شرم کیا واپس جانے سے اور سامنے آنے سے, بیٹھ گیا وہیں سننے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قبول کر لیا, اس کو بھی اجر و ثواب میں شامل کر لیا, محروم نہیں کیا. تیسرا اعراض کیا, لاپرواہی کیا, تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کر لیا. تو دوستو, یہ چھٹی مجلس جو ہے وجبت محبتی للمتجالسین فیہا, ہم نے اپنی محبت واجب کر دی اپنے ان بندوں کے لیے جو میرے لیے کہیں بیٹھ کر کے میرے لیے کہیں بیٹھتے, میری رضا خوشنودی کے لیے کہیں بیٹھتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.